حکمران اتحاد کو شکست کا خوف، دوسروں کو سلیکٹڈ کہنے والوں نے سلیکٹڈ نشستوں پر ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کرا لیا۔ پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی الیکشن 25 ستمبر کو ہوگا۔ پی ٹی آئی کا فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ فواد چودھری کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں اور ضمنی انتخاب کا شیڈول آ گیا۔ جن لوگوں کو اداروں کی عزت کی پرواہ نہیں وہ ایسے فیصلے ہی کرتے ہیں۔ ان نشستوں پر عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو کم مارجن سے کامیابی ملی تھی۔ نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر حکومت سے جواب طلب۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، آپ کچھ ترامیم کو ایک لیول تک لانے کا کہہ رہے ہیں۔ کیا عدالت پارلیمان کو ہدایت دے سکتی ہے؟ اگر کل کو حکومت نیب کو ہی ختم کر دے تو کیا آپ نیب بنوانے کے لیے آئیں گے؟ نیب ترامیم سے کوئی جرم ختم نہیں ہوا، ترامیم کے بعد فیصلہ سازی پر گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ منصوبہ ناکام ہونے پر مجاز افسران گرفتار ہو جاتے تھے، گرفتاریاں ہوتی رہیں تو کون سا افسر ملک کے لیے کوئی فیصلہ کرے گا؟ چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ ق کے صدر برقرار، طارق بشیر چیمہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ق لیگ انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا، موجودہ سٹیٹس برقرار رکھنے کا حکم۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کمیشن کے فیصلے تک کسی اقدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ چودھری شجاعت کی درخواست پر سماعت 16 اگست تک ملتوی۔ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اوورسیز پاکستانی اسلم ملک نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھجوا دیا۔ موقف اپنایا، پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن بد انتظامی کا مرتکب ہوا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دے کر قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق آج سے 12 محرم تک ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ ڈبل سواری پر پابندی آئی جی سندھ کی درخواست پر عائد کی گئی۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر، مقبوضہ آبادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو 3 سال مکمل۔ سیاہ ترین دن پر دنیا بھر میں مقیم کشمیری سراپا احتجاج، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، بچہ بچہ مولی کے مظالم کے خلاف سینہ سپر۔ لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی احتجاج، مظفر آباد، میرپور اور راولا کوٹ میں مظاہرے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی، وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے مودی سرکار اور بھارتی افواج کے وحشیانہ ظلم و ستم کے خلاف نعرے لگائے۔ یوم استحصال کشمیر پر پاکستان کا کشمیریوں کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا بھارت کے 5 اگست کے اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح کشمیری بھائیوں کی منصفانہ جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزادی کے لیے لازوال جدوجہد پر کشمیریوں کو خراج تحسین۔ بولے پوری دنیا نے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مقبوضہ آبادی کے عوام 3 سال سے آزادی اظہار اور پرامن اجتماع سمیت تمام بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ مودی حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بھی تبدیل کر کے جنیوا کنونشن کے تحت جنگی جرم کا ارتکاب کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور عالمی طاقتیں بھارتی مارکیٹ میں اسٹریٹجک شراکت داری کی وجہ سے مکمل خاموش ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رجحان کے سیلابی علاقوں کا دورہ، وزیر اعظم کو سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے علاقے کا فضائی جائزہ بھی لیا، کہا وفاقی حکومت انتقال کر جانے والوں کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دے رہی ہے، زخمیوں کو 2.5 لاکھ وفاق دے گا، صوبائی حکومت اس کے علاوہ رقم دے گی۔
डॉलर के कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.05 सस्ता, 224 रुपये 10 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 220 से 222 रुपये में फरोख्त। और होमवर्क मुकम्मल किए बगैर दुकानों पर फिक्स टैक्स लगाया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने गलती तस्लीम कर ली, मलबा साथियों पर डाल दिया। कहा उन्होंने गलत तजावीज़ पेश की थी। दुकानों से 34 से 35 अरब रुपए फिक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। 50 यूनिट तक बिजली के बिलों पर यह टैक्स नहीं होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।